بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 63 بیان کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات پیش کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ سن لیجیے گا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو ان چیزوں کا علم دیا جن کو وہ نہ جانتا تھا۔ اس کے بعد امر ثانی لغات سن لیجیے گا۔ اقرأ، یہ باب فتح سے صیغہ امر واحد مذکر حاضر ہے۔ قرأ یقرأ قراءۃ و قرآنا، اس کا معنی ہے پڑھنا۔ علق، یہ علقۃ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے خون کا لوتھڑا۔ الاکرم، یہ باب کرم سے صیغہ اسم تفضیل واحد مذکر ہے اور اس کا معنی ہے صاحب عزت ہونا، معزز ہونا، کریم ہونا۔ علم، یہ باب تفعیل سے فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس کا معنی ہے تعلیم دینا، سکھانا۔ سورت کا ماقبل سے عبارت، اس سورت کا پہلے والی سور سے لفظی ربط یہ ہے کہ اس میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے الفاظ تھے، اور اس سورت میں خلق الانسان من علق الفاظ ہیں۔ اور دوسرا معنوی ربط یہ ہے کہ پہلی والی صورت میں جو ہے انسان کی شکل و صورت کا بیان تھا، اور اس صورت میں انسان کا جو مادہ ہے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیات کی تفسیر میں یہ بات سمجھیے گا کہ بعض ائمہ مفسرین کا قول یہ ہے کہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات جو ہے یہ سب سے پہلے نازل ہوئی، اور ایک دوسرا قول ہے، روایت ہے کہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات جو ہے سب سے پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن اس میں کوئی جو ہے وہ تعارض نہیں ہے، تطبیق اس طرح دی جا سکتی ہے کہ سب سے پہلے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں، اور اس کے بعد پھر ایک عرصہ تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہوئے، تو پھر دوبارہ جو ہے وہ یعنی سلسلہ منقطع ہونے کے بعد سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئی۔ اور یہ جو کہا گیا کہ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی، تو یہ مکمل سورت نازل ہونے کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ جو ہے تمام صورتوں میں مکمل طور پر نازل ہوئی، باقی جو صورتیں ہیں ان کی کچھ آیات نازل ہوئی تھی۔
اس صورت کے نازل ہونا یعنی وحی کی ابتدا کا جو واقع ہے اس کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت ملنے کے زمانے کے قریب جو ہے وہ غار حرا میں جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت بہت زیادہ پسند تھی، تو غار حرا میں جا کر کئی دن جو ہے وہاں گزارتے تھے اور اپنا توشہ جو ہے وہ ساتھ لے جاتے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک روز جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، یعنی آپ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر خوب جو ہے دبوچا، اور پھر دوسری مرتبہ کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ دہرایا کہ ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر خوب زور سے دبایا، اور پھر آخر میں تیسری مرتبہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا کہا، تو آپ نے وہی جملہ دہرایا کہ ما انا بقاری۔ پھر انہوں نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو میں خوب دبایا، اور اس کے بعد انہوں نے خود جو ہے وہ یہ آیات پڑھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو یہ پہلے والی 5 آیات پڑھی ہیں۔ تو اس سے جو ہے وحی کے سلسلے کی ابتدا ہوگی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام سننے کے بعد جب اپنے مکان پر تشریف لے آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ۔ تو گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ اس وجہ سے جو ہے وہ خوف طاری ہوا تھا، تو وہ خوف جو ہے وہ جاتا رہا۔ اب اس کے بعد یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا کیوں تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تحمل وحی کی استعداد پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں امی ہوں۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ اس زمانے میں عرب میں لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا، سارے لوگ جو ہے وہ لکھنے پڑھنے سے وہ الگ ہوتے تھے، بعض لوگ جو ہے اکا دکا وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک دوسری آیت میں ہے هو الذی بعث فی الامیین، کہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی لوگوں میں مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا۔ تو چونکہ وہاں پر لکھنے پڑھنے کا رجحان نہیں تھا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ موقع نہیں ملا، لیکن نزول وحی کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و حکمت کا، علم و عرفان کا جو سلسلہ عطا کیا، تو اس کے سامنے جناب جتنی بھی تعلیمیں تھی، جتنی بھی فصاحت بلاغت تھی، وہ اس کے سامنے جو ہے وہ ہیچ ہوگی۔ بڑے بڑے شعراء اور بلغاء وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجز ہو گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم دیا گیا کہ جو قیامت تک باقی رہے گا، جس کے ثمرات قیامت تک باقی رہیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب کا نام لے کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھیے، اور خواہ وہ آیتیں جو ابھی نازل ہو رہی ہیں یا جو بعد میں نازل ہوگی، تو ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جو ہے پڑھا کریے۔ اور دوسرا اس میں اشارہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، جو عذر بیان کیا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اور میں امی ہوں، تو یہ اس کا جواب ہے
کہ آپ اگرچہ پڑھے ہوئے نہیں ہو تو اپنے علم و قوت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کا نام لے کر پڑھو، اور وہ اللہ جو ہے وہ امی شخص سے بھی پڑھوا سکتا ہے اور اس کو اعلیٰ علوم جو ہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ خلق الانسان من علق، پہلی والی آیت میں مطلقاً پیدا کرنے کا ذکر تھا، اب اس آیت میں جو ہے وہ خاص طور پر انسان کی تخصیص کی گئی۔ تو انسان کی تخصیص کرنے سے جو ہے مقصود یہ انسان کی فضیلت کو بتلانا ہے کہ انسان کو حسین و جمیل صورت میں اور عمدہ جو ہے وہ سیرت میں پیدا کیا، عقل و شعور عطا کیا، تو یہ ساری چیزیں نعمتیں عطا کی جو کہ دیگر مخلوقات کو عطا نہیں کی گئی۔ اگرچہ ان میں بھی جو حیوانات ہیں وہ بھی لوتھڑے سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسان کو یہ خاص فضیلت اور امتیاز دیا گیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اب یہاں پہلی ابتدائی آیت کے اندر بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہاں پر بھی اقرأ کا ذکر تھا، اب یہاں پر بھی دوبارہ اقرأ کو لایا۔ تو اقرأ کو مقرر لانے کی جو ہے وہ دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے اقرأ کے بعد ایک قید ہے بسم ربک، تو اس سے یہ مطلب ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ اس سے مقصود جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہے، نہ کہ قرات۔ تو اس مطلب شبے کو ختم کرنے کے لیے بطور تاکید دوبارہ لایا گیا کہ اقرأ کہ مقصود اس سے جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور مقصود اس سے قرات کی تبلیغ ہے۔ اقرأ کو مقرر لانے کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پہلا اقرأ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم ہے، اور دوسرا اقرأ جو ہے وہ تبلیغ کے لیے اور ان علوم کا دوسرے لوگوں کو پہنچانے کے لیے ہے۔ اور الاکرم کی صفت لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عذر کو ختم کرنے کی طرف اشارہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا بقاری، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور بغیر اسباب کے بھی عطا کرتا ہے۔ الذی علم بالقلم، اس سے پہلے والی آیتوں میں جو ہے وہ تخلیق انسان کا ذکر تھا، اب اس آیت میں انسان کی تعلیم کا ذکر ہے۔ اب تعلیم کو خصوصی طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ اس کے ذریعے انسان جو ہے وہ حیوانات سے امتیاز حاصل کرتا ہے، اور اسی تعلیم کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اشرف اور اعلیٰ ہے۔ اب تعلیم کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تعلیم باللسان اور دوسرا تعلیم بالقلم۔ اقرأ میں جو ہے وہ تعلیم باللسان کا ذکر تھا، اور اب یہاں پر تعلیم بالقلم کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اب اس آیت میں جو ہے کتابت کو بطور نعمت کے بیان کیا گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کتابت کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اگر علم کتابت جانتے تو منکرین نبوت کو جو ہے وہ اشکال کا موقع مل جاتا، اور وہ یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر اور خود لکھ کر جو ہے وہ یہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس شعبے کو قطع کرنے کے لیے کی حکمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتابت کا علم نہیں دیا گیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ تعلیم جو قلم اور کتابت کے خاصات مخصوص نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مطلق انسان کو یعنی عام لوگوں کو جو ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کو دوسرے طریقوں سے بھی تعلیم دی۔ اب ان طریقوں میں ایک تو یہ زبانی جو ہے وہ طریقہ ہے تعلیم کا، اور دوسرا یہ کہ انسان کے اندر عقل اور شعور رکھنا۔ اب اس کی واضح مثال جو ہے وہ بچے کی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بغیر سکھانے کے اس کو جو ہے وہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ چوسنے لگ جاتا ہے، اور اسی طرح جب اس کو بھوک لگتی ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے اور اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ہمارے رابع ان آیات کی ترکیب سن لیجئے گا۔
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ فعل ہے اور انت ضمیر ذوالحال با جارہ اسم مضاف ہے اور رب کا مضاف الیہ ہے. یہ پھر موصوف بن جائے گا. الذی اسم موصول، خلق فعل اور اس میں ضمیر اس کا فاعل اور مفعول بھی جو ہے یہاں پر محذوف ہے، یعنی کل شیء. تو خلق فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ، پھر اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ صفت ہوا ربک موصوف کے لیے، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا، پھر مضاف الیہ مل کر مجرور اور جار مجرور پھر متعلق ہو جائے گا مبتدئن یا کسی اور فعل کے شبہ فعل کے ساتھ. تو یہ حال ہو جائے گا. پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل جو ہے وہ اقرا فعل کے لیے. اقرا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. خلق الانسان من علق، یہ جو پہلے والا خلق ہے یہ مبدل منہ ہے اور خلق الانسان من علق خلق فعل ہے اور ضمیر اس کا فاعل، الانسان یہ مفعول بھی ہے اور من علق اس کے ساتھ متعلق ہے. تو خلق فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بدل ہو جائے گا پہلے والے خلق کے لیے. اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اقرأ فعل ہے، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ پہلے والے اقرا کے لیے تاکید ہے. آگے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ واو استنافیہ ہے، رب کا مضاف الیہ مل کر مبتدا، الاکرم جو ہے یہ خبر اول ہے اور الذی علم بالقلم الذی اسم موصول، علم فعل ہے اور بالقلم اس کے ساتھ متعلق ہے اور علم فعل کے دو محذوف مفعول جو ہے وہ محذوف ہیں، یعنی الانسان الخط، یہ ان دو مفعول ان کو محذوف نکالیں گے تو پھر جو ہے یہ علم فعل اپنے فاعل متعلق اور دو مفعولوں سے مل کر مبدل منہ بن جائے گا. آگے جو ہے وہ علم جو ہے وہ فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے، الانسان یہ مفعول بھی اول ہے اور ما لم یعلم ما سے موصول ہے، لم یعلم فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے اور ہو ضمیر مخصوص مانیں گے. تو یعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مفعول بھی ثانی ہوا. یعلم فعل کے لیے یعلم فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر یہ بدل ہوا مبدل منہ کا، پھر مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ صلہ ہوا الذی سے موصول کا، پھر موصول صلہ مل کر یہ خبر ثانی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا. عزیز طلباء اکرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.